السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ حدیبیہ پیپر مل یہ فیصلہ دوبارہ سے کھولنے کی بڑی بحث شروع ہو گئی ہے، اور اس بحث کا جو موجد ہیں وہ فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ کے پرائم منسٹر صاحب کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ کیس دوبارہ کھلنا چاہیے، اس کو دوبارہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ کل فواد چودھری صاحب جب پروگرام میں تھے انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کو دیا جائے گا، نیب کو اتنا بوجھ نہ ڈالیں، ایف آئی اے کو کہا جائے گا، کیونکہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، ظاہر ہے ایف آئی اے کی جورسڈکشن بھی بنتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کیس میں اپیل جب فائل کی سپریم کورٹ میں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بینچ تھا 2018 میں، یہ ڈسمس کر دی گئی تھی یہ فیصلہ بھی، اور اپیل بھی، اس کا اپیل کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے 2017 اور 2018 میں، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ کیس ٹائم بار ہے۔ کل اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ اگر اس طرح کے کیس میں نیا ایویڈنس آئے، فوجداری مقدمے میں، سول کیس ٹائم بار ہوتے ہیں، فوجداری مقدمے ٹائم بار نہیں ہوا کرتے، اور بار بار وہ جو مثالیں پہلے بھی اس طرح کی مثالیں دیتے آئے ہیں، وہ مثال دے رہے تھے کہ اگر قتل کا مقدمہ ہے، کوئی شخص قتل ہوا ہے، 20 سال بعد بھی اگر آپ کو اس کا کوئی ثبوت ملے گا، کسی شخص کی طرف وہ پوائنٹ کرے گا، تو وہ مقدمہ دوبارہ کھلے گا۔ یہ بات کہی تھی اعتزاز احسن صاحب نے کہ یہ اگر وہ وزیر داخلہ ہوتے اس کیس کو ڈراپ ہی نہ کرتے۔ ذرا مزید لیگل اوپینینز بھی اس پر لے لیتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب سے ان کا ویو لے لوں۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ راجہ صاحب، آپ نے یہ بحث تو دیکھی ہوگی، 2-3 دنوں سے یہ بڑی بحث چل رہی ہے کہ حدیبیہ پہ کیا ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، اپیل ڈیسائیڈ کر چکی ہے، آپ کے ویو میں نئی تحقیقات ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، جس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں کی گئی تھی، اور جو کہ ٹائم بارڈ تھی، یعنی کہ وہ جو مدت مقرر ہے اپیل کرنے کے لیے، اس سے وہ کئی سال ٹائم بارڈ تھی۔ اب اگر تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس معاملے کو دوبارہ نہیں دیکھا جائے گا، اس میں مزید تفتیش نہیں ہوگی، خواہ وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، اس فیصلے کے خلاف بہرحال ایک اپیل ہونا تھی، اور اپیل ایک معینہ مدت ہے، اس کے اندر ہونا تھی۔ اب اگر وہ اپیل نہیں کی گئی، اور سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے، آپ نے ایک جج صاحب کا نام لیا، سپریم کورٹ میں کبھی ایک جج نہیں ہوتا، وہ بینچ یقیناً 2 یا 3 رکنی بینچ تھا پر مشتمل تھا، اور اس میں سینئر جج یقیناً جسٹس فائز عیسیٰ نہیں تھے۔ جسٹس مشیر عالم صاحب یہ معاملہ ٹائم بارڈ ہے، اور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو بھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ اب حتمیت یعنی کہ فائنالٹی اختیار کر چکا ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ اگر یہ تھا کہ یہ معاملہ اب ختم ہے، اس میں مزید تفتیش نہیں ہوگی، تو وہ فیصلہ اگر غلط بھی تھا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے چونکہ اپیل نہیں کی، وہ فائنل ہو گیا ہے، اب یہ ہم اس معاملے کو مزید نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ اب اگر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ مزید شواہد کی بنیاد پر نئے سرے سے کوئی اور ادارہ تفتیش کر سکے، تو وہ ایک راہ ضرور ہے، اور حکومت اگر اس راہ کو دیکھنا چاہتی ہے، ایکسپلور کرنا چاہتی ہے، تو کر دیکھے۔ لیکن حتمی جو ایک اس میں یا جو سینٹرل جو معاملہ ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس فیصلے نے کیا کہا تھا، اس نے کس قسم کی مزید تفتیش سے اداروں کو منع کیا تھا۔ جب تک وہ فیصلہ ہمارے سامنے اگر اجازت دیں، ہم مکمل بات نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں جو 2 رکنی بینچ تھا، اس نے کوش تو کر دیا تھا ریفرنس کو، لیکن ایک کی ڈویژن ہو گئی تھی بینچ میں اس بات پر پرمیسیبلٹی آف ری انویسٹیگیشن آف دا میٹر۔ ایک جج صاحب کا خیال تھا کہ ری انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے، دوسرے جج صاحب کا خیال تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ ریفری جج کے ساتھ پاس یہ مسئلہ گیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں اجازت ہو سکتی۔ بڑے آئرونک بات یہ ہے کہ جب جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے جب اپنا نوٹ لکھا پینما ججمنٹ میں، تو ساتھ یہ بھی لکھتے رہے، ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ انسیڈنٹلی نواز شریف واز دا پرائم منسٹر۔ اگر آپ اس کی ٹائم لائن دیکھیں، 94 میں ایف آئی آر ہوئی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، 97 میں یہ کیس کدھر گیا، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے اندر یہ بینچ بنے، بینچ نے فیصلے کیے، اس فیصلے کے بعد ریفری جج کے پاس گیا، لیکن معاملہ طے نہیں ہوا۔ پھر دوبارہ یہ معاملہ گیا 2012 میں، دسمبر 2012، اور 2014 میں ریفری جج نے کہا کہ یہ پرمیسیبل نہیں ہے، اور وہ میاں صاحب کی حکومت کا ٹائم ہے لارجلی جس کی اب بات کریں، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا ان کی دونوں جگہ پر حکومت ہو۔ اب میں گزارش کروں،
یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ کہا کہ کیا آپ کا یہ موقف ہے کہ نیب کی طرف سے بدعنوانی ہوئی ہے اس معاملے میں اور بدعنوانی کی بنیاد پہ اپیل مقررہ مدت میں دائر نہیں کی گئی؟ تو نیب کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ نہیں، ہماری طرف سے کوئی بدعنوانی نہیں ہوئی. یا تو وہ کہتے کہ ہم حکومت وقت کے دباؤ میں تھے اور اس دباؤ کی وجہ سے ہم نے وقت میں اپیل دائر نہیں کی. جب نیب نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ موقف اختیار کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ معاملہ 2017-18 کا ہے جبکہ پینما کیس ہو چکا تھا اور تمام توجہ جو ہے پینما فیصلے کے بعد اس فیصلے کی جانب تھی، اور اس کے باوجود نیب نے یہ کہا کہ ہم نے کوئی بدعنوانی نہیں کی. لیکن سر آپ کو راجہ صاحب یاد ہوگا جب پینما کا کیس ہی چل رہا تھا جس میں قمرالزمان چودھری صاحب، چودھری قمرالزمان جو نیب چیئرمین تھے، ان کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ اگر آج آپ کو کہا جائے اس کے خلاف اپیل دائر کریں، آپ کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اپیل دائر نہیں کروں گا. اور اس وقت بینچ سے ریمارکس آئے تھے کہ آج نیب ہمارے سامنے فوت ہو گیا ہے. آئی ایم پریٹی شیور یو ریممبر دیٹ ون انسیڈنٹ آلسو. میں موجود تھا کمرہ عدالت میں، مجھے یاد ہے، بالکل یاد ہے. یہ بات بھی کہی گئی تھی. سو جو بات اس وقت سپریم کورٹ انسینویٹ کر رہا تھا کہ نیب کیوں فوت ہو گئی، کیونکہ وہ پولیٹیکل انفلوئنس میں، یہی بات امپلائی کی گئی کہ پولیٹیکل انفلوئنس میں کام کرتی. بٹ ہم اس بات میں تو نہیں جا سکتے کہ زیادہ انفلوئنس تھا، کم تھا، عدالتوں کو اس وقت انفلوئنس کیا گیا یا نہیں. ایک اینگل ایسا ہے جس کو آپ مجھے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اسی آصف سعید کھوسہ صاحب جب کیس سن رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا اس وقت کہا گیا کہ اکیوزڈ نہیں تھے، یعنی اسحاق ڈار صاحب اس ریفرنس میں اکیوزڈ اس لیے نہیں تھے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے اور وہ اسٹیٹ کی طرف سے گواہی دینے کے لیے آ رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اینگل ہے جس کی بنیاد پر یہ دوبارہ کہ وہ پروسیکیوشن وٹنس بن چکے تھے اس وقت تک، کہ اسحاق ڈار صاحب کے نام پر، یا کیونکہ بڑے کی ایلیمنٹ ہیں اس پوری کیس کے، وہ ان کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کریں اور وہاں سے دوبارہ کھولیں کہیں جناب چونکہ وہ اس وقت پروسیکیوشن وٹنس تھے، ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا، اب ایف آئی اے ان کو انویسٹیگیٹ کرے گا. دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ یہ تمام جو ممکنہ لائحہ عمل ہیں ان کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بالآخر جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، اس فیصلے کو جو ہے اوور کم کرنا ہوگا، اور اس کے بعد جو حتمیت حاصل کر چکا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اس سے آگے بڑھنا ہوگا. اگر کوئی گنجائش بنتی ہے تو ٹھیک، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اس ٹرانزیکشن کے حوالے سے ہوا کیا تھا. کچھ پیسے ملک سے باہر سے آئے تھے ایک قاضی فیملی کے اکاؤنٹ میں، 1242 ملین کو گروی رکھ کر ایک لون دیا گیا تھا حدیبیہ پیپر کو. جی. اب سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ شریف خاندان اور ان پیسوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. بعد میں وہ لون بھی ادا ہو گیا اور وہ پیسے جو تھے اکاؤنٹ سے نکال لیے گئے. یہ بنیادی طور پہ واقعات ہیں. اب 30 سال کے بعد ان واقعات کے حوالے سے کیا نئے شواہد سامنے آئیں گے، میں بالکل بڑے تجسس سے دیکھوں گا، اور کیا ایسا کوئی نیا معاملہ اب سامنے آنے کا امکان ہے اسحاق ڈار صاحب ایز این اکیوزڈ، جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ زائل ہو جائے؟ کیا اسحاق ڈار صاحب کو ایز این اکیوزڈ اگر اکیوز بناتی ہے اسٹیٹ اور ان کی انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے، ان کا رول اس سارے مقدمے میں، سارے کیس میں، اور اس کے بعد سپریڈ آؤٹ کرتی ہے، تو وہ تو پہلے انویسٹیگیٹ نہیں ہوئے. اعتزاز صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی فوجداری مقدمے میں نیا ایویڈنس آتا ہے تو آپ کو وہ مقدمہ بند ہو ہی نہیں سکتا، اس کھلنا چاہیے اس مقدمے کو، جو بھی مقدمہ ہو، اگر نیا ایویڈنس آتا ہے. اسحاق ڈار ایز این اینٹی، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کر کے وہاں سے کام شروع کیا جا سکتا ہے دوبارہ اسٹیٹ کی طرف سے؟ دیکھیں، عام حالات میں تو بالکل کیا جا سکتے ہیں، لیکن معاملہ پھر یہی ہے کہ یہاں ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے کھڑا ہے. اس فیصلے کو دیکھنا ہوگا. شاید وہ فیصلہ غلط ہی ہو، اور اگر وہ غلط بھی ہے اور حتمیت اختیار کر گیا ہے تو پھر اب اس کو کیسے سر کیا جائے، یہ سوال ہمارے سامنے ہے. مجھے خود تعجب ہوا تھا جب میں نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھا تھا کہ ہمیشہ کے لیے تحقیق تفتیش کو کیسے بند کر دیا گیا ہے. لیکن چونکہ اس فیصلے نے کچھ اس قسم کی بات کی تھی، اب اسی میں آپ کو امکان ڈھونڈنا ہوگا آگے بڑھنے کے. ہاں سر، کبھی انویسٹیگیشن بند کرتے ہیں، کبھی میڈیا کامنٹس بند کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کیس میں ایسا کیا ہے کہ اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آخر میں ایک سوال کا جواب، آئی نو اٹس ویری ٹرکی معاملہ، لیکن میاں صاحب کے کیس 8 سال بعد ان کو ٹائم بار کیس کو میاں صاحب کو ریلیف افتخار چودھری صاحب دے دیتے ہیں. 8 سال بعد حدیبیہ کا کیس نہیں کھلتا کیونکہ وہ ٹائم بار ہو چکا ہے. ان دونوں میں سے فیصلہ ٹھیک کون سا ہے؟ کیا میاں صاحب کا کہ 8 سال بعد ان کو ریلیف ملی، یا دوسرے والا؟ دیکھیں، میاں صاحب نے تو یہ موقف اختیار کیا تھا نا کہ مجھے جلا وطن کر دیا گیا، میرے لیے وطن واپس آ کے اپیل دائر کرنا ممکن نہیں تھا، تو ایک جواز تو بظاہر بنتا تھا.
قانون کیا کہتا ہے کو جلاوطن تو نہیں کیا گیا تھا کہ نیب نے 30 دن میں یا جو بھی وقت تھا اپیل دائر نہیں کی، 30 دن کا وقت تھا، اور نیب نے یہ موقف بھی نہیں لیا کہ ہم دباؤ میں تھے اور دباؤ کے تحت ہم نے اپیل دائر نہیں کی. تو یہ تمام معاملات ہیں. دیکھیں تاریخ گزر جاتی ہے اور تاریخ میں اچھا برا بہت کچھ ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے قانون میں، سول قانون میں تو لمیٹیشن کا تصور ہے، اگرچہ فوجداری میں نہیں ہے، لیکن فوجداری میں بھی وقت کے ساتھ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ وہ دب جاتے ہیں، ان کے شواہد ممکن نہیں رہتے حاصل کرنا، اور عدالتیں کر دیتی ہیں کئی دفعہ اس قسم کا حکم کہ اب اس معاملے کو بند کرو. تو اب یہ ہو گیا، اس کے خلاف اپیل نہیں ہوئی. اب دیکھتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ بالکل اب کوئی امکان نہیں ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بہت غور سے دیکھنا ہوگا. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب. شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ، جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہی آپ سے، کیا یہ کیس آپ نے بھی، آپ کی نظر سے یہ خبریں ساری گزری ہوں گی، ڈو یو تھنک یہ کیس حکومت اسحاق ڈار صاحب کو، کیونکہ کوئی نہ کوئی جواز اور وجہ تو بنا نہیں پڑے گی، آپ کو لگتا ہے کھول سکتی ہے گورنمنٹ عثمانی صاحب؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک انویسٹیگیشن ہے اور ایک کیس ہے. جہاں تک کہ کیس ہے وہ اس کا تو فائنل فیصلہ سپریم کورٹ نے کر دیا اور اس کے بعد ریویو بھی ہو گیا. ریویو میں بھی معاملہ ان کی ڈسمس ہو گئی اور ایکسیپٹ نہیں ہوئی. اب اس کے بعد پھر کوئی جواز نہیں رہتا، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. انویسٹیگیشن یقیناً کر سکتے ہیں، انویسٹیگیشن تو ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہے جو کہ کوئی ایف آئی اے یا کوئی کچھ کسی کو لگا دے. سر لیکن ایسی انویسٹیگیشن کا فائدہ کیا ہوگا جس کے اوپر آپ نہ کوئی ریفرنس فائل کر سکتے ہیں، نہ کوئی کیس فائل کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو سیاسی آج کل جو طور طریقہ ہے کچھ ایسا ہے کہ اس میں کوئی یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ کون سی چیز صحیح ہے یا غلط ہے. یہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. تو اس سچویشن میں تو اس قسم کی اگر انویسٹیگیشن شروع کر دیں تو اس سے پولیٹیکل تو ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. یقیناً انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، لوگوں کو بلا سکتے ہیں، انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، کوئی ایگزامینیشن کر سکتے ہیں، لیکن کیس وہ حدیبیہ کیس دوبارہ نہیں شروع ہو سکتا اس طریقے سے. ایون اگر سر ایون اف اٹ واز نیور انویسٹیگیٹڈ، سوری آپ نے کیا کہا؟ اگر وہ انویسٹیگیٹ، کیونکہ جو لاہور ہائی کورٹ میں سپلٹ آیا تھا، کوش تو یونانیمس ڈیسیژن کے طور پہ کیا گیا تھا اس ریفرنس کو، لیکن دوبارہ انویسٹیگیشن پر سپلٹ تھا جس کا فیصلہ ریفری جج نے کیا. آپ کا خیال ہے کہ کیونکہ ججز اس بات پر تقسیم تھے کہ کیا اس کو دوبارہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے یا نہیں، اگر انویسٹیگیشن ٹھیک پراپر نہیں ہوئی، اسحاق ڈار صاحب کو انویسٹیگیٹ اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ وہ پروسیکیوشن کے وٹنس بن گئے، کیا اسحاق ڈار صاحب کے خلاف اب کیس شروع کیا جا سکتا؟ اسحاق ڈار تو وہاں پہ اسٹیٹ وٹنس بن گئے تھے اور بعد میں انہوں نے وڈرا کر لیا تھا. یہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے وڈرا کر لیا تھا، اور یعنی انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میرا ارادہ نہیں تھا یہ کرنے کا، زبردستی لی گئی. انہوں نے پوائنٹ از کہ ساری دا کیس کلوز ہو گیا. اٹس اے پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن، وہ دوبارہ رینیو نہیں ہو سکتی. انویسٹیگیشن کر کے اگر کوئی ایک نئی چیز لے کے آتے، بالکل نئی چیز. سر نئی چیز سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیونکہ رقم تو 1240 ملین ہی رہے گی، قاضی فیملی نہیں بدل سکتی، نواز شریف فیملی نہیں بدل سکتی، اکیوز نہیں بدل سکتے، وٹنسز نہیں بدل سکتے، جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے. ایسا کیا نیا ہو سکتا ہے ان یور ویو کہ جس کو جو آپ کہیں گے ناؤ دس از اے گیم چینجر؟ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تو جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کو میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن بعض صورت یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نکال دیں جس کو کہ پہلے اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا، اب اس کو دوبارہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے تو اس سے کوئی نئی چیز نکل آئے. یہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مشکل ہے. میرے خیال میں یہ پاسبل نہیں ہے. سو سر نئی چیز جب آپ کہتے ہیں، مائی لاسٹ تھوڑا سا لوگوں کی سمجھ کے لیے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن نئی چیز؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ آلہ قتل مل گیا، ڈیڈ باڈی میرے بیک یارڈ سے مل گئی، بہت بڑا ایویڈنس سامنے آ گیا ہے. اس کیس میں کیا نیا ہو سکتا ہے جس کو دیکھ کر آپ کہیں گے کہ ہاں یہ نئی چیز ہے؟ وہ کس قسم کی چیز؟ کوئی نیا ڈاکومنٹ ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی ایک نئی ڈاکومنٹ ہو جو کہ پہلے کبھی منظر عام پہ نہیں آئی تھی اور وہ آ گئی، ان کے پاس اب قابو میں آ گئی، ان کے سامنے آ گئی ہے. اس کو وہ پیش کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ پہلے موجود نہیں تھی، اب آ گئی ہے، اس وجہ سے اس کیس کو دوبارہ ہم انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از اے پاسبلٹی، وہ تو ہو سکتا ہے. بٹ یو آر سیئنگ انویسٹیگیشن کے اینڈ پہ ہی فیصلہ ہوگا کہ کچھ نیا نکلا یا نہیں، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ ریفرنس ہو سکتا ہے کہ نہیں. جی یقیناً. جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دونوں وکلا کا جو کنسیڈرڈ ویو ہے وہ آپ نے سن لیا. ولید اقبال صاحب بھی ہیں، طلال چودھری صاحب بھی ہیں. ولید اقبال صاحب یہ بتائیے گا، دونوں
کا یہ خیال ہے کہ جب تک کچھ نیا نہیں آتا یہ کیس، ایک تو یہ نہیں کہ کچھ نیا نہیں آتا، اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ ویری نیو اینڈ ویری ڈفرنٹ. یہ کیس ٹائم بار ہو گیا ہے، سپریم کورٹ فائنالٹی، یہ کیس بند ہو چکا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس بنیاد پر یہ تحقیقات دوبارہ شروع کی گئی اور کیا نکالیں گے جس کی وجہ سے کیس آپ سپن کر پائیں گے کہ حکومت نیا ریفرنس دائر کر سکے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میرے خیال آپ نے بھی اپنی تمہید میں کچھ اس پہ روشنی ڈالی تھی کہ یہ 1.24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور یہ منی لانڈرنگ کی ان کی جو سرگرمی ہے شریف خاندان کی، جس میں ابھی بھی موجودہ کیسز بھی ہیں. 7 ارب روپے والا جو میاں شہباز شریف کے اوپر ایسٹس بیانڈ مینز والا ہے، یہ اس کا ایک بڑا اہم سرا ہے، اور یہ بلکہ جو ایگزسٹنگ کیسز ہیں ان کو بھی اور مضبوط کرتا ہے. اور اس میں جو اہم بات ہے، آپ نے بھی اس پہ روشنی ڈالی، دیگر جو لیگل ماہرین آپ نے بلائے انہوں نے بھی ڈالی، کہ یہ کیس جو ہے یہ اپنے میرٹس پہ تو چلا ہی نہیں، یہ صرف ٹیکنیکلٹیز پہ چلتا رہا ہے. ٹرائل تو کبھی اس پہ ہوا ہی نہیں. پہلے مشرف دور کا NRO ہو گیا جس پہ وہ جلا وطن کر دیا انہوں نے میاں نواز شریف کو، اور جہاں پہ اسحاق ڈار صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ موجود ہے جس کے لیے میرے خیال عثمانی صاحب جو لفظ استعمال کرنا چاہتے تھے وہ ریٹریکٹ ہے، وہ ریٹریکٹ کر گئے ہیں، اس کو وڈرا کے بجائے ریٹریکٹ کیا کہ جی دباؤ میں لی گئی ہے. وہ یہی تھی کہ جی میں نے منع کیا میاں صاحب کو کہ یہ نہ کریں، یہ غلط ہے، منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے، یا جو بھی کچھ اس وقت جرم تھا. تو میاں صاحب نے کہا نہیں آپ کریں، میں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ ایک تو پہلے اس پہ ایک مائل سٹون یہ ہے کہ NRO ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ 2008 میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے اس کو دوبارہ شروع کرنے کا کیا، تو وہ نیب کے جو چیئرمین ہیں اس کے ساتھ دستخط نہیں تھے ان کے، وہ بات پھر رہ گئی. پھر 2014 میں جب وہ شروع ہوا، یہ بڑی اہم بات ہے، 2014 میں جب دوبارہ اس کو ایجیٹیٹ کیا گیا تو میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی. یہ ایک بڑا اہم عنصر ہے کہ جی یہ ساری نورا کشتی تھی، یہ سارا کچھ جو ہے یہ نیب، ہمارا تو موقف ہی ہے. میں نے اگر اجازت دیں اسی لیے قاضی معافی چاہتا ہوں، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کا جو نوٹ تھا اس میں وہ لکھتے ہیں ریفری جج، میں معافی چاہتا ہوں دوبارہ شروع سے پڑھ دیتا ہوں کہ ریفرنس واز quashed through a unanimous judgment but learned judges disagreed with each other over permissibility of reinvestigation of the matter, whereupon the matter was referred to a learned referee judge who held on March 11, 2014 that reinvestigation of the case was not possible. Even that judgment of the Lahore High Court, Lahore, was not challenged by NAB or the state before the court, and incidentally, یہ جملہ ہے جس کا میں پہلے بھی ریفر کرتا ہے, and incidentally, respondent number 1 was again the Prime Minister of Pakistan at the time. Probably implying کہ probably implying جو آپ imply کر رہے ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ون آف دی ایک پاسبلٹی جس کو یقیناً ایکسپلور کیا جا سکتا ہے, میں بائی دا وے اس لیگل ٹیم پہ نہیں ہوں جن نے کل پرائم منسٹر کو بریف کیا, لیکن یقیناً جو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یکے بعد دیگرے اعلیٰ عدالتوں کو مس لیڈ کیا گیا, نورا کشتی کی گئی نیب کی طرف سے. نیب, اور ہمیں کہتے ہیں نا نیازی نیب گٹھ جوڑ شریف نیب گٹھ جوڑ تھا جس کے نتیجے میں یہ طلال صاحب سے بھی پوچھو, مطلب ون آف دا پاسبلٹیز از دس. میرا اپنا گیس اور بہت سی پاسبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں بٹ دس کین بی ون آف دیم. طلال صاحب انٹرسٹنگلی جب بھی ریفرنس بنا, ایف آئی آر ہوئی, وہ آپ کی حکومت نہیں تھی. 2000 میں ریفرنس بنا, مارشل لا لگ چکا تھا. 94 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جب یہ سارا کام شروع ہوا, اور جب اس کیس میں آپ لوگوں کو ریلیف ملا اس وقت انسیڈنٹلی آپ کی گورنمنٹ تھی, چاہے پنجاب میں ہو یا مرکز میں ہو یا دونوں جگہ پہ ہو, معافی چاہتا ہوں, یا مرکز میں تھی, پنجاب اور مرکز دونوں میں تھی, ایسے پنجاب میں تھی. وہ یہ امپلائی تو کرتے رہیں گے کہ آپ نے فکسڈ میچ, ہاں وہ تو یہ امپلیکیشن تو چلتی رہے گی. آپ نے وکلا کو سن لیا, وکلا کا یہ ویو بھی ہے کہ کچھ نیا نکل آئے تو اس کیس کو دوبارہ سے کھولا جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مورل گراؤنڈ کی آرگومنٹ پاکستانی پالیٹکس میں ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں جی دوبارہ انویسٹیگیٹ کر لیں؟ آپ کا خیال ہے کہ قانون جو کہے گا آپ اس کے مطابق چلیں گے؟ کاشف صاحب, موریلٹی کی بات تو میں پھر کروں نا جی, کہ آگے کوئی مورل آرگومنٹ سننے کے لیے بیٹھا ہو. یعنی آپ چھوڑ دیں 30 سال 40 سال پہلے کے حدیبیہ کو, میں تو روز دیکھتا ہوں کاغذ لہرائے جاتے ہیں, صاف پانی میں 400 کروڑ, آشیانہ میں 500 کروڑ, یہ اس میں 2000 ارب, اس میں 4000 ارب. اور جب میں سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کے فیصلے پڑھتا ہوں تو میں شرم سے میرا منہ نیچے جھک جاتا ہے کہ صاف پانی, آشیانہ, خواجہ سعد رفیق, احسن اقبال, خاقان عباسی, میاں نواز شریف, میں کہاں سے شروع کروں؟ مجھے یہ بتائیے.
یعنی 30 سال پرانے مقدمے میں کیا ڈھونڈ لیں گے؟ انہوں نے جو خود مقدمے بنائے ہیں وہ کہاں گئے ہیں؟ یعنی یہ تو ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے ابھی پرسوں جناب آشیانے میں، صاف پانی میں، موٹر وے میں، بجلی بنانے میں پیسے کھا گئے ہیں. وہ تو ان کی حکومت کے انڈر اب سب کچھ ہے نا جی. یہ تو چلے 30 سال پرانا ہے، میں کہوں گا اس میں سے یہ کچھ ڈھونڈ لیں گے. ان کو تو اس میں نہیں ملا جو 30 دن پرانا تھا. یہ ساری ڈرامے بازی ہے، یہ سارے کا سارا ایک نوٹنکی ہے کہ جب آپ سے پوچھ لیا جائے بھائی میرے کہ آپ سے گورننس نہیں ہو رہی، کوئی نہ کوئی نوٹنکی بجا دیں گے، کوئی تماشا کھڑا کر دیں گے. کبھی آپ سے پوچھ لیا جائے بھئی چینی کہاں گئی. بھئی سوال تو میرا یہ ہے ترین سے آپ ملے کیوں تھے؟ وہ میرا 400 ارب جو تھا وہ اس کا کیا سودا کیا ترین سے؟ میں پوچھتا ہوں بزدار کی حکومت میں کیا ہوا ہے؟ سر ذرا اس کیس پہ رہیں تو ذرا بہتر رہے گا. اگر بات سنیں دیکھیں میں سیاسی آرگومنٹ کاشف باسی صاحب دوں گا. سیاسی آرگومنٹ کا مطلب چینی گیس نہیں ہے. میں تو اس آرگومنٹ کی بنیاد پہ، آپ کا پہلا آرگومنٹ بھی اچھا ہے کہ اگر آپ اسی پہ رہیں کہ جناب ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں ہے تو سمجھ میں آتی ہے وہ آرگومنٹ بھی سیاسی ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں کاشف صاحب، میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں 30-40 سال مقدمہ یہ کیوں دوبارہ شروع کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو حاضر مقدمات تھے وہ ٹی ٹی والا ہو گیا، پاپڑ والا ہو گیا، وہ کیا کہتے ہیں صاف پانی، آشیانہ، سارے کے سارے اس کا مطلب کسی قابل نہیں ہے. دوسری بات سر ویسے اس مقدمے میں ایک بڑا نقطہ یہ بھی ہے کہ پورا خاندان کا نام ہے اس پہ. ٹی ٹی میں شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلیمان یا اس فیملی کا نام ہے. ایون فیلڈ میں دوسروں کا نام ہے، یا جو دوسرے مقدمات جس میں میاں صاحب کو سزا ہوئی اس میں ان کا نام ہے، شہباز صاحب کا. یہ ایک مقدمہ ہے جس سے پورا خاندان امپلیکیٹ ہوتا، جس میں حمزہ شہباز صاحب بھی ہیں، جس میں شہباز صاحب بھی ہیں، میاں صاحب بھی ہیں، حسن، حسین، مریم بی بی. سو دیٹس وائی آپ کو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کیس یہ دس از این آل انکمپسنگ کیس جس میں سارا خاندان ہے. بریک کے بعد اس کا مجھے جواب دیجیے گا. بریک کے بعد آتا ہوں میں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد اس بات پہ بھی بات کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کو عدالت نے باہر جانے کی چھٹی دی. اس کے بعد ان کا نام ای سی ایل میں تو تھا، پہلے ہی عدالت نکال چکی تھی، ایک اور لسٹ میں ڈال دیا گیا. اب نیب دوبارہ لکھ رہی ہے سپریم کورٹ کو کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، اور حکومت کو بھی لکھا اور لکھیں گے. ظاہر ہے یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے، لیکن چونکہ ہائی کورٹ فیصلہ دے چکے، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن کہ آگے ہوگا کیا مقصد. شہباز شریف صاحب پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، یہ ان کو نہیں جانے دینا چاہتے، اور مجھے لگتا ہے کہ تمام تر زور لگایا جائے گا حکومت کی طرف سے شہباز صاحب پاکستان سے باہر نہ جائیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے ان چیزوں پہ مزید بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. تھوڑا سا سیاسی اینگل سے انہی کیسز کو دیکھتے ہیں. ابھی تک تو لیگل بات تھی، کھل سکتے ہیں نہیں کھل سکتے، لیکن طلال صاحب آپ سے اگر اجازت دیں آغاز کرتے ہیں. ایک کیس ہے جو ٹرائل کورٹ میں بھی نہیں گیا. ایک کیس ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوتا ہے، آپ اپنے دور اقتدار میں آگے بند کر دیتے ہیں. مارشل لا کی گورنمنٹ اس کو پھر اٹھاتی ہے، جب آپ ڈیل کر کے سعودی عرب چلے جاتے ہیں وہ کیس دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں سارے. پھر آپ کی دور حکومت میں آپ وہ کیس ہائی کورٹ میں پٹیشنز جاتی ہیں اور وہ ہائی کورٹ ان کو کوش کر کے کہتے ہیں جب آپ انویسٹیگیٹ بھی نہیں کر سکتے. ایسے کیسز آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کیا اخلاق کی جواز تو ہمارے ملک میں نہیں دینا چاہیے، لیکن ڈونٹ یو تھنک اٹس فنی کہ ایک کیس 42 ملین کا، جس کے کاغذ قاضی فیملی کے خط میرے پاس ہیں، ان کے خط نیب کے پاس ہیں کہ کس طرح ان کے نام استعمال کیے گئے، انہوں نے انٹرویوز دیے ہوئے اس چیز پر، یہ کیوں نہیں انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ یا قانونی نقطے کے پیچھے چھپنا آپ کے خیال میں ٹھیک ہے اس کا کیس میں؟ کاشف عباسی صاحب، اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بھی اینگل دیکھنا پڑے گا. یہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو ہم دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے پاکستان کے لوگوں کو کہا کہ 200 نہیں، 200 کروڑ نہیں، 2000 ارب کے انہوں نے فراڈ کیے ہیں. انہوں نے ہمارے خلاف کم از کم 2 درجن مقدمات، صاف پانی، آشیانہ، موٹر ویز، یہ بجلی اور بے شمار بنائے گئے. مجھے یہ بتائیے لیکن طلال صاحب، میں کیونکہ سر میری بات سن لینا، عدالت نے بھی یہ جو عدالت میں کیس جب چلا پیناما کا، اور اس میں جو ریمارکس تھے وہ میں نے آپ کو سامنے آپ نے سنے ہوں گے. جب اس پہ کہا گیا کہ آپ نے کیا اپیل دائر کریں گے، انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا آج نیب ہمارے سامنے فوت ہو گیا ہے. سر کبھی مارشل لا ہوگا، یہ تو مارشل لا نے کیا، یہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے. پھر پیپلز پارٹی ہو گئی ہے تو پیپلز پارٹی نے کیا ہمارے خلاف ہے، قابل قبول نہیں ہے. پی ٹی آئی آ گئی، پی ٹی آئی نے کیا ہمارے خلاف، قابل قبول نہیں ہے. سر اس ملک میں کسی کے لیے کچھ قابل قبول نہیں ہوتا. مسئلہ یہ کہ کیا یا تو کہہ دے کہ اس ملک میں 2 نمبری ہوتی نہیں، کوئی پیسے بناتا نہیں، کوئی اس طرح کے ٹیٹیاں نہیں ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں. انویسٹیگیٹ کرنے پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نعرے ہی سنتے ہیں.
نہیں میں دیکھیں نا، میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی کیا ہے. یعنی احتساب کو استعمال کیا انہوں نے منشیات کو استعمال کیا، انہوں نے غداری کو استعمال کیا. سیاسی مخالفین کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے ہر ادارے کو، ہر قانون کو استعمال کیا. اگر 40 سال مقدمہ یہ کھولنا چاہتے ہیں جسے آدھی درجن سے زائد جج دیکھ چکے ہیں، جس میں آدھی درجن سے زائد حکومتیں جو مقدمہ دیکھ چکا ہے، اگر اس کو یہ دوبارہ کھولنے میں سمجھتے ہیں سر مقدمہ تو چلا نہیں نا. آپ کو باقی آپ مجھے بتائیں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کیا تھا اس پہ؟ نہیں دیکھیں نا، کسی نہ کسی سٹیج پر یہ کہیں انویسٹیگیٹ ہوتا رہا. سر آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ میں سپلٹ 2 ججوں میں کس بات پہ آئی تھی کہ اس کو انویسٹیگیٹ دوبارہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میں کاشف عباسی صاحب میرے ریفرنس کوش کر کے انہوں نے کہا، ایک جج کا خیال تھا ریفرنس کو ختم کر رہا ہوں لیکن ری انویسٹیگیٹ کریں اس کو. دوسرے نے کہا نہیں، ریفری جج نے کہا نہیں، نائب نے کہا جناب ریفری جج کا فیصلہ آ گیا، بس گیم ختم، لیٹس کلوز دا کیس. کاشف صاحب صرف 3 پوائنٹ. نمبر 1، اس حکومت نے جو پہلے دعوے کیے، جو کرپشن پہ ہم پہ الزام لگائے، ان کا کیا بنا؟ اس کے بعد آدھی درجن سے زائد ججز، آدھی درجن سے زائد حکومتیں اس کو انویسٹیگیٹ یا کسی نہ کسی طرح عدالت میں لے کے جاتی رہی، کیا بنا؟ اس کے باوجود کسی کا شوق ہے تو پورا کر لیں. کون سی سر؟ اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا چلیں، آپ کہہ رہے کائرہ صاحب میرے ساتھ میں کوئک رسپانس کائرہ صاحب سے بھی لے لوں اس حدیبیہ پر. کائرہ صاحب، ایک کیس ہے جو آپ لوگوں نے شروع کیا تھا 94 ایف آئی آر درج ہوئی، آپ کو یاد ہوگا رحمان ملک صاحب کاغذ لے کے گھومتے رہے، پتہ نہیں فرام سم ویئر ٹو فلانا جگہ تھرو الفرڈ، یہ ڈاکیومنٹریاں بنی، بی بی سی پر چلوائیں. یہ آپ کے بنائے ہوئے کیسز ہیں، یہ جو منی لانڈرنگ قاضی فیملی کا کیس ہے. مجھے یقین ہے آپ اتنا تو یاد ہوگا آپ کو کہ ڈاکیومنٹریاں چلی تھیں، آپ نے کیا، یہ بار بار بند ہوتے گئے دور حکومت میں. آپ کو لگتا ہے یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کائرہ صاحب؟ کاشف صاحب، کیس تو یہ مجھے یاد پڑتا ہے بالکل ہمارے دور میں بھی انیشیٹ ہوا، اس سے پہلے بھی شاید جنرل مشرف کے دور میں تھا. نہیں سر، اس سے بھی پہلے آپ کے دور میں جب رحمان ملک صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا وہ ایف آئی اے میں ہوتے تھے جس ٹائم، یہ اس وقت کا کیس ہے. کیونکہ اس وقت میں ایکٹیو نہیں تھا پالیٹکس میں، سو آئی ڈونٹ ریمبر دی ایگزیکٹ تھنگ. سر تسی ایکٹیو نہیں سو پالٹکس پر 70-60 دی تے ساریاں چیزاں سانو یاد کراندے ہو، تسی ہن نویں دی چیزاں یاد نہیں کراندے، غلط جاتی ہے. ہسٹری تو بہت ظالم چیز ہے نا کاشف، جو چھپائی جا سکتی نہیں ہے. سم وے اور ادر یہ سامنے آ جائے گی. تو یہ ایک پرانا کیس ہے، لیکن جس طرح یہ بند ہوا اس پہ بہت سارے سوال اس وقت بھی اٹھائے گئے. لیکن یہ عدالتوں کی طرف سے اس طرح کے بہت سارے مبہم فیصلے ویسے بھی آتے رہے، لیکن ونس کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ری اوپن نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے. لیکن ایسے کیسز جس میں کوئی کلیئرٹی کے ساتھ ورڈکٹ نہ آئی ہو اور وہ کیس ٹوٹل کلوز نہ ہوا ہو، اگر میٹر اس میں کوئی فردر ایویڈنس آ جائے تو فردر ایویڈنس کے رنگ میں اس کو دوبارہ کھول کے انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے، کریڈیبل ایویڈنس ہو. اور اگر وہ ایویڈنس ریلیٹ کرے حالات سے تو پھر کیس اوپن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کرمنل کیسز بیسیکلی ایویڈنس بیسڈ ہوتے ہیں. اور اگر ان میں کوئی بعد میں ڈیلیڈ ایویڈنس بھی مل جاتی ہے تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. سر اس کا پرابلم معلوم کیا ہے کائرہ صاحب؟ اس کو انویسٹیگیشن جب ججز نے فیصلہ دیا 2012 میں، انہوں نے اس بات پہ سپلٹ تھا، میں پھر کہوں گا کہ اس کو ری انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے یا نہیں. دس واز دا سپلٹ. ایک جج صاحب کا خیال تھا کہ کوش کرنے کے باوجود اس کو ری انویسٹیگیٹ کریں، ٹرائل کورٹ میں جانا چاہیے، ٹرائل کورٹ میں بھی نہیں گیا. یہ ساری سیدھی پٹیشن اس کو کوش کرنے کی، وہ جو ایف آئی آر آپ نے بنائی تھی اور وغیرہ وغیرہ، اس کو کوش کرنے کے لیے تھی. یہ لیگل پروسیس سے گزرا نہیں ہے اس طرح جس طرح اس کو گزرنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ نے اس کو ٹائم بار پہ بند کیا ہے، آن میرٹ بند نہیں کیا کہ یہ اس کیس میں کوئی ہے نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹائم بار پہ ٹیکنیکلٹیز پہ اگر بند ہوا ہے تو اس کو بھی اوپن کرنا اور مشکل ہوتا ہے. ٹیکنیکلی کا بات ہے. ٹائم بار جو تھا، جب میاں صاحب واپس آئے تھے تو ان کے کیسز کو ٹائم بار ختم کر کے ٹائم لمٹ تو ان کو سنا گیا تھا. جب عدالت کا دل ہوتا ہے تو عدالت یہ رستے پیدا کر لیتی ہے. اگر آج ہم 2009-10 میں بات کر رہے ہوتے نا کائرہ صاحب، تو آپ کا جملہ کا کنسٹرکشن ہی کچھ اور ہوتی کہ عدالتیں شریفوں کے حق میں فیصلے کرتی ہیں، شریفوں کو تو ہمیشہ انصاف کرتی ہیں. اس میں تو یہی کہہ رہا ہوں، کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو ریلیف ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور ہمارے ساتھ تو بالکل مختلف سلوک ہوتا ہے، بٹ اس وقت ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی فردر ایویڈنس آ گئی ہے، یہ میٹر آف ایویڈنس جیسے بھی تھا، صحیح تھا، غلط تھا، عدالت نے لمیٹیشن پہ بند کر دیا، یہ بند ہو گیا. اس کو کھولنے کے لیے اگر حکومت نے کھولنا ہے تو ان کو اگر کوئی فردر ایویڈنس ملی ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ اس کی تحقیقات کر کے
केस को रीओपन करते हैं तो शायद खोल सके, वरना तो नहीं खोला जा सकता। असल नुक्ता, बहुत शुक्रिया कायरा साहब, असल नुक्ता कानूनी है, क्या कानून अलाउ कर रही है नहीं। मेरा ख्याल है सब लोग इस पे ज्यादा बहस करें। देखें, मोरालिटी एक बहुत अच्छा चीज है, हम जैसे लोगों को या बहुत से लोग उसको बड़े फ्रीक्वेंटली और बड़े इजीली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां कानून आता है वहां पे जब कानून कुछ कहेगा तो मोरालिटी मैटर नहीं करती है, कानून मैटर करता है। अगर नून कहेगी कि सर टाइम बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है तो फिर कानून क्या कहता है वो बात होगी। लेकिन वलीद इकबाल साहब, ये शहबाज शरीफ साहब को रोकने के लिए इतनी तगोदो किस लिए कर रहे हैं? मैं एक पहला सवाल आपसे पूछता हूं, लेट्स से कल नून की गवर्नमेंट आती है, आप पर कोई केस बना देते हैं, किसी हर वजीर पे सारे केस तो बनेंगे, वही नायब है, हर वजीर को बुलाए क्या? क्योंकि बाहर के मुल्कों में अमूमन ये देखा गया कि फैसला जब तक नहीं आता ऐसे केसेस का, अनलेस जो शख्स जिसके ऊपर केस चल रहा है वो रिकॉर्ड टेम्पर ना कर सके या किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, इस वजह से जेल रखा जाता है। हमारे मुल्क में बस वैसे पहले जेल पा दो, बाद देखेंगे करना की है। ये आपके ख्याल में ठीक अप्रोच है? जी बिल्कुल ठीक अप्रोच है, मैं उस पर ज़रूर रोशनी डालूंगा, इसका ज़रूर जवाब दूंगा। मुझे 2-3 जुमले ज़रूर बोलने दें। अभी जो पहला वाला टॉपिक था ना आपका, जी, बाकी मेहमानों ने उस पर काफ़ी सारी बातें की हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने खुद भी देखा कि आपके मेहमान जो कानूनी माहिरीन आए थे दोनों, उनको वो मान गए, आपने मना लिया, उन्होंने ये बात तस्लीम की कि जी गुंजाइश निकल सकती है इस केस में, भले ये बज़ाहिर लगता हो कि ये क्लोज्ड केस है। हुदैबिया पेपर मिल्स वाला केस जो है, उस्मानी साहब ने भी कहा और सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा, दोनों ने कहा कि कोई नई बात आ जाए और वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जो स्प्लिट भी हुआ था, जिसमें सलमान अकरम राजा ने भी कहा, उन्होंने कहा उनको भी हैरत हुई थी उस फैसले पर, और उसके अंदर गुंजाइश जो है निकल सकती है, और वही इस वक्त FIA को सौंपा गया है कि वो इस पर तफ्तीश कर लें। दूसरी बात ये, मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी से आज बड़े अदब एहतराम से मैं कहूँगा, आपने गलत मेहमान को बुला लिया है। आपको चाहिए था रहमान मलिक साहब को बुलाते, क्योंकि रहमान मलिक साहब के वक्त में ये केस शुरू हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन। अरे रहमान मलिक साहब की पूरी ब्रीफिंग्स मौजूद हैं, जिसकी वीडियोस बनी हैं, जो BBC पर चली हैं। उसका नाम मुझे जहन से नहीं कर रहा, समथिंग थ्रू इल्फर्ड कोई नाम था, फ्रॉम समवेयर टू पार्क लेन थ्रू इल्फर्ड, मुझे अभी भी याद जहन में आ रहा है। तो ये बड़ी पूरी वीडियोस बन के BBC पे चली। न्यूयॉर्क ये एक बहुत बड़े बरतानवी अखबार में भी आई थी, वो टाइम्स या गार्डियन या ऐसा कोई था, और उसमें भी रहमान मलिक साहब ने सारा कुछ वो लीक किया था, क्योंकि उस वक्त बाय दैट टाइम मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 1996 या 97 के बाद आ गई हुई थी। मैं आपको एक और बात भी अर्ज करना चाहता हूँ रहमान मलिक साहब के हवाले से ही। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मीटिंग्स हो रही थी दुबई के अंदर, उसमें भी मियां नवाज शरीफ ने बड़ा सख्त एतराज़ किया था रहमान मलिक साहब पर कि जी वो नहीं इसमें शरीक हों, क्योंकि जाहिर है वो भेदी थे इन सारी चीज़ों के। और मैं आखिरी बात जो इसमें COD मीटिंग से लंदन में हुई थी, सारी दुबई में नहीं हुई थी। जी सॉरी, चले मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, लंदन में हुई थी, वहां तो रहमान मलिक साहब ही वहां मुशर्रफ साहब के साथ मीटिंग अबू धाबी में बड़ा सख्त एतराज, उसमें भी रहमान मलिक साहब मौजूद, बड़ा सख्त एतराज भी था रहमान मलिक साहब पे। मियां नवाज शरीफ के एतराज पे भी रिकॉर्ड पे है बात। आखिरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, और ये बाय द वे क्रिमिनल केस में तो वैसे ही मियाद या लिमिटेशन का वो नहीं होता क्रिमिनल एविडेंस और क्रिमिनल मामलात में। एक सिविल मामला था, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला था, जो कि बज़ाहिर बिल्कुल क्लोज हो चुका था, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको दोबारा रीओपन कर लिया था। एक पहले वो 3 या 5 मेंबर्स के बेंच ने किया था फैसला, और फिर 7 मेंबर्स के बेंच ने उसको रीओपन किया था, और वो हुबारा बस्टर्ड वाला केस था। ये अभी आज 4-6 साल पहले था, और उसमें फिर एक पिछले फैसले को बदल दिया गया था, और वो तमाम चीज़ जो है वो रीओपन हो गई थी। सो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वन मोर थिंग, वो ये कि जी आप अभी इनके तलाल चौधरी साहब के भी इस प्रोग्राम में भी गुफ्तगू देख लें, और कल से जो इनके साथी कॉलीग्स जो इनके बयान दे रही हैं और दे रही हैं, वो भी बात और कर रही हैं इस बात पे। कोई नहीं, जो आपने भी अभी छेड़ी बात, ये कोई नहीं कह रहा कि जी इस केस के मेरिट्स क्या हैं, कोई ये नहीं कर रहा इनकार के जी ये जो 1.24 मेरिट, ये तो कन्वीनियंस की बात है ना वलीद इकबाल साहब, जिसको जो कन्वीनियंट होता है, इसमें कोई गलतकारी नहीं हुई थी, कहते हैं कोई गलतकारी नहीं हुई थी, कोई नहीं कह रहा कि गलतकारी नहीं हुई थी, उसकी बात ही नहीं कोई कर रहे, उसके मेरिट्स अभी तक मौजूद हैं। और मेरिट्स पर बात कोई नहीं। सर ब्रेक के बाद, सर ब्रेक के बाद इजाजत दें, जो फलस्तीन में हो रहा है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू और थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ज़ाहिर देख तो आप रहे होंगे, हम इस तरह की काविशों में अपना हिस्सा भी कोशिश करते हैं डाल दें। कि अब तो मुस्लिम दुनिया इकट्ठी होकर कर बहुत कुछ सकती है, हम तो उसको तस्लीम करने जा रहे हैं सारे। अगर उसको दोबारा रिकंसिडर करें और कोई एक यूनानिमस एक अच्छा पैगाम, दुनिया को सख्त तरीन पैगाम इसराइल को भेज सकें, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक और वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दो इशू से हमने बात की, जरा थोड़ा सा क्लोजिंग इसके ऊपर हुदैबिया। दो आर्गूमेंट है, एक बड़ा इखलाकी मॉरल ग्राउंड आर्गूमेंट है। अगर किसी पर इल्जाम लगे, मुझे याद है जब आसिफ जरदारी साहब के $60 मिलियन का केस हुआ तो कानून तो ये कहता था कि उनके पास इस्तिस्ना है, लेकिन उस वक्त पूरी मुस्लिम लीग नून मिन हैसुल कौम ये कहा करती थी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल दी जाती थी उस वक्त, और कहा जाता था कि अगर वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आज इखलाकी आर्गूमेंट तो ये होगा कि जिस सियासतदान पर इल्जाम लगे टेक्निकल बुनियादों पर बचने की बजाय उनका सामना करें, अपना नाम साफ करें। हमारे मुल्क में शायद ऐसी रिवाज अभी तक है नहीं। दूसरा जो गिरफ्तारियों का मसला, उस पर भी व्यूज बहुत से हैं। बाहर के मुल्कों में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, गिरफ्तारी इस बुनियाद पर होती है कि वो शख्स किसी चीज को नुकसान ना पहुंचा सके। अगर कोई सीरियल The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.